Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are fine and okay. And today our new lesson is Jinnah's Vision of Pakistan. It is unit number 2. Jinnah's Vision of Pakistan, Jinnah ka Nazariya Pakistan. Muhammad Ali Jinnah's presidential address. محمد علی جناح کا صدارتی خطاب یا صدارتی تقریر ٹو دا کانسٹیچوئنٹ اسمبلی آف پاکستان، پاکستان کے دستور ساز اسمبلی کو. قائد اعظم محمد علی جناح کا خطاب پاکستان کے دستور ساز اسمبلی کو. آن 11 اگست 1947، 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح ڈیلیورڈ ہیز فیمس اسپیچ. قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا مشہور تقریر کیا. ڈیلیورڈ مین تقریر کرنا. بفور دا کانسٹیچوئنٹ اسمبلی آف دا نیولی اسٹیبلش اسٹیٹ آف پاکستان، نئی قائم شدہ ریاست پاکستان کے دستور ساز اسمبلی کو. نئی قائم شدہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا مشہور خطاب کیا یا اپنا مشہور تقریر کیا 11 اگست 1947 کو. ان ہیز ایڈریس، اس کی خطاب میں یا اس کی تقریر میں، ہی گیو وینٹ ٹو ہیز ویژن آف پاکستان، اپنی تقریر میں آپ نے نظریہ پاکستان کو بیان کیا یا اپنی تقریر میں آپ نے اپنا نظریہ پاکستان ظاہر کیا. وینٹ ظاہر کرنا. ہی ڈویلڈ آن، آپ نے بیان کیا. دا پرائمری فنکشنز اینڈ رسپانسبلٹی، بنیادی کام اور ذمہ داریاں، آپ نے بنیادی کام اور بنیادی ذمہ داریوں کو بیان کیا. آپ دا ورجن کانسٹیچوئنٹ اسمبلی، اس نئی دستور ساز اسمبلی کی یا اس نئی دستور ساز مجلس کی. ورجن نیو. warn against certain evils، اور خاص قسم کی برائیوں کے بارے میں خبردار کیا یا مخصوص برائیوں کے بارے میں خبردار کیا. that might befall the new country، جو شاید اس نئی ملک کو گرا دے. befall گرانا. and spoke in defense of partition of India، اور تقسیم ہند کے دفاع کے بارے میں بولا. پارٹیشن تقسیم. ہis speech is as follow، اس کا تقریر یہ کچھ اس طرح ہے. مسٹر پریزیڈنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جناب صدر، خواتین و حضرات. لیڈیز خواتینوں، جینٹلمین حضراتوں. I cordially thank you with the utmost sincerity، cordially دل کی گہرائیوں سے، utmost نہایت یا انتہائی، sincerity خلوص یا دیانتداری. I cordially thank you with the utmost sincerity، میں دل کی گہرائیوں سے اور نہایت خلوص کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. for the honor you have conferred upon me، آپ لوگوں نے مجھے جو عزت دی ہے. conferred given یا دینا. conferred mean دینا. honor عزت. آپ لوگوں نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے لیے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے اور انتہائی خلوص کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں. the greatest honor that is possible to confer، عظیم شان عزت جو کسی کو دیا جا سکتا ہو. by electing me as your first president، آپ لوگوں نے جو مجھے اپنا پہلا پریزیڈنٹ یا صدر منتخب کیا. آپ لوگوں نے مجھے جو اپنا پہلا صدر منتخب کیا تو آپ لوگوں نے مجھ کو یہ عظیم شان عزت دی ہے. I also thank those leader، میں ان رہنماؤں کا یا ان لیڈروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. who have spoke in appreciation of my services، جنہوں نے میرے خدمات کی تعریف کی. میں ان لیڈروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے
میری خدمات کی تعریف کے بارے میں بولا. اینڈ دیئر پرسنل ریفرنسز ٹو می، اور میرے طرف جو ذاتی حوالے دی ہے. ریفرنسز کا مطلب ہے حوالہ دینا. اپریسیشن اینڈ پریزنگ، یا داد دینا، تعریف کرنا. آئی سنسیئرلی ہوپ، میں خلوص کے ساتھ یہ امید کرتا ہوں، دیٹ ود یور سپورٹ، کہ آپ کی حمایت کے ساتھ، اینڈ یور کوآپریشن، اور تعاون کے ساتھ. میں خلوص کے ساتھ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی مدد، حمایت یا تعاون کے ساتھ وی شل میک دس کانسٹیٹیوشن اسمبلی این ایگزامپل ٹو دا ورلڈ، ہم اسی دستور ساز اسمبلی کو دنیا کے لیے ایک مثال بنائیں گے. with your support and your cooperation، کہ آپ لوگوں کی حمایت اور تعاون کے ساتھ we shall make this constituent assembly an example to the world، ہم اسی دستور ساز اسمبلی کو دنیا کے لیے ایک مثال قائم کریں گے. کوآپریشن، تعاون، سپورٹ، مدد. The Constituent Assembly has got two main functions to perform، اس دستور ساز اسمبلی کو دو اہم کام کرنے ہیں، یا اس دستور ساز اسمبلی کو دو اہم کام ادا کرنے ہیں. The first is very onerous heavy یا tiresome. The first is very onerous and responsible task، یہ پہلا جو ہے یہ انتہائی تھکا دینے والا اور ذمہ دارانہ کام ہے. onerous تھکا دینے والا یا باری، یہ پہلا انتہائی باری اور ذمہ دارانہ کام ہے. of framing the future constitution of پاکستان، آنے والے یا مستقبل کے آئین کو ایک ڈھانچہ دینا ہے. یہ پہلا جو کام ہے یہ انتہائی تھکا دینے والا اور ذمہ دارانہ کام ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والے یا مستقبل کے آئین کو ایک ڈھانچہ دینا ہے. In the second of functioning as a full and complete sovereign body، اور یہ دوسرا جو ہے کہ ہم کام کریں گے مکمل خود مختار ادارے کے طور پر as the federal legislature of پاکستان، بطور پاکستان کے وفاقی قانون ساز اسمبلی کے طور پر. لیجسلیچر، قانون ساز ادارہ یا قانون ساز اسمبلی. We have to do the best we can، ہم سے جتنا اچھا ہو سکتا ہے ہم کریں گے. In adopting a provisional constitution، ہم ایک عارضی آئین کو اختیار کریں گے. پروویژنل، عارضی. فار دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، پاکستان کی وفاقی قانون سازی کے لیے. یو ریئلی نو، آپ حقیقت میں جانتے ہیں، دیٹ ناٹ اونلی وی آور سیلوز آر وانڈرنگ، کہ نہ صرف ہم پریشان ہیں. وانڈرنگ، پریشان ہونا یا حیران ہونا. آپ کو حقیقت میں پتہ ہے کہ نہ صرف ہم پریشان ہیں یا حیران ہیں، بٹ آئی تھنک، لیکن میرا خیال ہے، دا ہول ورلڈ از وانڈرنگ، سارا دنیا پریشان ہے. ایٹ دس انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک ریوالوشن، اس بے مثال طوفانی انقلاب کی وجہ سے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ نہ صرف ہم پریشان ہیں بلکہ ساری دنیا اس بے مثال طوفانی انقلاب کی وجہ سے پریشان ہے. یہاں پر انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک ریوالوشن، یہاں پر ورلڈ وار سیکنڈ کی طرف اشارہ ہے. ورلڈ وار سیکنڈ میں بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوا تھا، ملینز لوگ مر چکے تھے، تو یہاں پر بیسیکلی اشارہ اس طرف ہے. اگر کویسچن میں کوئی پوچھی کہ اس سے مطلب کیا ہے، تو اس سے مطلب وہ بڑا انقلاب تھا جو ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد آیا تھا. which is brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign domains in this subcontinent،
which has brought about the plan, جنہوں نے اس منصوبے کو تشکیل دی یا جو اس منصوبے کا سبب بنا، آپ کریٹنگ اینڈ اسٹیبلشنگ ٹو انڈیپینڈنٹ، دو خود مختار اور آزاد رومینز مین ریاست، جو دو خود مختار اور آزاد ریاستوں کے بنانے اور قائم کرنے کے منصوبے کے سبب بنی. اینڈ دس سب کانٹیننٹ، اس بری صغیر میں. اس جملے کو کمپلیٹلی سنو دوبارہ. You know really that not only we ourselves are wondering. آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف ہم پریشان ہیں. I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution. میرا خیال ہے اس بے مثال طوفانی انقلاب کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے. which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign domains in this subcontinent. جس کی وجہ سے یا جو سبب بنی برِ صغیر میں دو آزاد اور خود مختار ممالکوں کو بنانے اور قائم کرنے کی سبب بنی. as it is، جیسا کہ یہ ہے، it has been unprecedented، یہ بے مثال ہے. there is no parallel، اس کا کوئی مساوی نہیں ہے. in the history of the world، دنیا کی تاریخ میں. اسی لیے کہتا ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور پیرالل ہے. یہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ دنیا نے کبھی بھی ورلڈ وار سیکنڈ کی طرح تباہی نہیں دیکھی. ورلڈ وار سیکنڈ سے پہلے دنیا نے کبھی بھی اتنی تباہی نہیں دیکھی جتنا ورلڈ وار سیکنڈ میں ہوا تھا. this mighty subcontinent with all kind of inhabitants باشندوں کو کہتا ہے. this mighty، یہ عظیم شان سب کانٹیننٹ with all kind of inhabitants، یہ عظیم شان بر صغیر تمام قسم کے باشندوں کے ساتھ has been brought under a plan، یہ ایک منصوبے کے تحت یا ایک منصوبے کے نیچے آیا کے تحت لایا گیا. which is titanic، جو منصوبہ بہت بڑا ہے. unknown، نامعلوم ہے. unparalleled، اور بے مثال ہے، یعنی اس کا کوئی مساوی نہیں ہے. and what is very important with regards to it، اور اسی حوالے سے کیا چیز بہت زیادہ اہم ہے، as that، وہ یہ ہے we have achieved it، ہم نے اس کو حاصل کیا ہے. peacefully، امن کے ساتھ. and by mean of an evolution، اور ارتقاء کے ذریعے کے ساتھ. of the great possible character، عظیم شان ممکن کردار کے ساتھ. ایوالوشن، ارتقاء، یعنی مطلب سلو چینج. ہم نے اس بڑی صغیر کو سلو چینج کے ذریعے امن کے ساتھ حاصل کیا. اور یہ بات بہت ڈیلنگ ود اور فرسٹ فنکشن، ہمارے پہلے کام کے متعلق. in this assembly، اس مجلس میں. I cannot make، میں نہیں کر سکتا. any will consider pronouncement، کوئی اچھا سوچا سمجھا اعلان. will consider، اچھی سوچا سمجھا. pronouncement، اعلان. at this moment، اسی لمحہ. اسی اسمبلی میں ہمارے پہلے کام کے متعلق میں کوئی اچھی سوچا سمجھا اعلان اسی لمحے نہیں کر سکتا. but I should say a few things as they occur to me، لیکن میں چند باتیں کروں گا جو میرے ذہن میں ہے یا میرے نظر میں ہے. نظر میں ہے یا ذہن میں. the first and foremost، سب سے پہلے اور سب سے اہم. تھنگ، بات. سب سے پہلے اور سب سے اہم بات. foremost، سب سے اہم. that I would like to emphasize is this، جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. emphasis، زور دینا. remember that you are now a sovereign legislative body، یہ یاد رکھو کہ اب آپ ایک خود مختار قانون ساز ادارہ ہو. and you have got all the powers، اور آپ کے پاس سارا طاقت ہے. it therefore places on you the gravest responsibility، اور یہ آپ پر سنجیدہ ترین ذمہ داری کو عائد کرتا ہے.
gravest سنجیدہ ترین as how you should take your decisions کہ آپ کس طرح اپنے فیصلے کریں گے. The first observation that I would like to make is this. سب سے پہلا مشاہدہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. observation مشاہدہ. You will no doubt agree with me. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے that the first duty of a government is to maintain law and order. کہ حکومت کا پہلا فرض قانون اور حکم کے پاسداری کرنا ہے یا قانون اور حکم کو برقرار کرنا ہے. So that the life, property and religious belief of its subjects تاکہ اس کے عواموں کے زندگی جائیداد اور مذہبی عقائد are fully protected by the state تاکہ حکومت یا اسٹیٹ اس کے اچھے طرح یا مکمل حفاظت کر سکے. The second thing that occurs to me is this. دوسری بات جو میرے ذہن میں ہے یا میرے نظر میں ہے وہ یہ ہے one of the biggest curses سب سے بڑی برائیوں میں سے ایک. کرس ہم گالی کو بھی کہتے ہیں, گناہ کو بھی لعنت کو بھی کہتے ہیں اور بددعا کو بھی کہتے ہیں. So one of the biggest curses بڑی ترین لعنتوں میں سے ایک from which India is suffering جس میں انڈیا مبتلا ہے. I do not say that other countries are free from it. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری ممالک اس سے فری ہے, آزاد ہے یا اس سے پاک ہے. But I think our condition is much worse. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے حالات انتہائی خراب ہے. Bad, worse, worst. سیکنڈ کمپیریٹیو ڈگری ہے بیڈ کا. I think our condition is much worse. میں سوچتا ہوں کہ ہمارے حالات انتہائی خراب ہیں. as bribery and corruption یہ رشوت اور بدعنوانی ہے. that really is a poison یہ حقیقت میں ایک زہر ہے. we must put that down with an iron hand ہمیں اسی انتہائی سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے. an iron hand مطلب انتہائی سختی کے ساتھ. and I hope اور میں امید کرتا ہوں that you will take adequate measures کہ آپ کافی جانچ پڑتال کریں گے as soon as it is possible جتنا جلدی یہ ممکن ہو. adequate کافی, measures ناپ کو بھی کہتے ہیں, جانچ پڑتال کو بھی کہتے ہیں. as soon as it is possible for this assembly جتنا ممکن یہ اس مجلس کے لیے ممکن ہو to do so کہ وہ اس طرح کریں. the next thing that strike me is this اگلا چیز جو مجھے صدمہ دیتا ہے یا اگلی بات جو مجھے صدمہ دیتا ہے وہ یہ ہے here again it is a legacy یہاں پر دوبارہ یہ ایک میراث ہے which been passed on to us جو ہمیں منتقل ہوا ہے. لیگیسی میراث کو کہتا ہے. along with many other things good and bad کئی دوسرے اچھے اور بری چیزوں کے ساتھ has arrived great evil یہ بڑا لعنت یا یہ بڑا جو شیطانی چیز ہے یہ آیا ہے. evil ہم شیطان کو کہتے ہیں یا برائی کو کہتے ہیں. has arrived great evil یہ عظیم برائی آئی ہے. the evil of nepotism and jobbery یہ اقربا پروری اور کرپشن یا رشوت کی برائی ہے. نیپوٹزم اقربا پروری, جابری رشوت کو کہتے ہیں. I want to make it quite clear میں چاہتا ہوں کہ اسے کافی کلیئر کر دو آپ کو that I shall never tolerate any kind of jobbery نیپوٹزم کہ میں کسی بھی قسم کے کرپشن کو, رشوت کو اور اقربا پروری کو برداشت نہیں کروں گا. ٹالریٹ برداشت کرنا. اور any influence یا کوئی اثرات ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی
بالواسطے یا بلا واسطے، brought to bear upon me، جو مجھ پر ڈالی گئی ہو۔ whenever I find that such a practice is in vogue، کہیں بھی اگر میں نے اس قسم کا عمل جاری یا چلتا ہوا دیکھا، vogue mean جاری یا چلتا ہوا، or as continuing anywhere، یا کئی بار بھی یہ جاری تھا، لو اور ہائی، چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، I shall certainly not countenance it، میں یقیناً اس کا حمایت نہیں کروں گا یا اس کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ کہتا ہے کہ میں نے اگر کہیں پر بھی اس قسم کے نیپوٹزم یا کرپشن کا جو برائی ہے اس کو جاری ہوتا ہوا دیکھا تو میں اسے یقیناً برداشت نہیں کروں گا۔ کہا گیا ہے but now that it has been accepted، لیکن اب اس کو قبول کیا گیا ہے۔ it is the duty of everyone، یہ ہر ایک کا فرض ہے، آپ us، یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، to loyally abide، کہ وفاداری کے ساتھ abide mean برداشت کرنا۔ it is the duty of every one of us to loyally abide، یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وفاداری کے ساتھ برداشت کریں، honorably act، عزت کے ساتھ عمل کریں، according to the agreement کے مطابق، معاہدے کے مطابق، which is now final and binding on all، جو اب فائنل ہے، اب آخری ہے اور ہم سب پر واجب ہے یا ہم سب پر فرض ہے۔ binding mean لازم، واجب۔ but you must remember، لیکن آپ کو یہ ضرور یاد کرنا چاہیے، as I have said، جیسا کہ میں نے کہا ہے، that this mighty revolution، کہ یہ عظیم شان انقلاب، that has taken place is unprecedented، جو آیا ہے، یہ عظیم شان انقلاب جو آیا ہے یہ بے مثال ہے۔ one can quite understand، ایک کافی سمجھ سکتا ہے، the feeling، اس احساسات کو، ہر کوئی اس احساسات کو سمجھ سکتا ہے، that exist between the two communities، جو ان دو کمیونٹیز کے یا جو ان دو طبقوں کے درمیان ہوتا ہے، wherever one community is in majority، جہاں پر ایک طبقہ اکثریت میں ہو، and the other is in minority، اور دوسرا ایک اکثریت میں ہو اور دوسرا اقلیت میں ہو، میجارٹی اکثریت، مائنارٹی اقلیت۔ یہاں پر قائد اعظم کہتا ہے کہ اس احساسات کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ دو ایسے کمیونٹیز رہتے ہو جو ایک اکثریت میں ہو اور دوسرا اقلیت میں ہو، تو ان کے درمیان کس طرح حال ہوتا ہے یہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ بٹ دا کویسچن is، لیکن سوال یہ ہے، whether it was possible، کہ آیا یہ ممکن تھا، or practicable to act، یا عمل کرنا، otherwise، یا اس کے بصورت دیگر یہ ممکن تھا یا عمل کرنا ممکن تھا۔ that what has been done، جو ہم نے کیا ہے، یہ کہتا ہے یہاں پہ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور عمل کرنا ممکن تھا۔ a division has to take place، تقسیم ہونا ہی تھا، on both sides، دونوں اطراف، in ہندوستان and پاکستان، ہندوستان میں اور پاکستان میں، there are sections of people، یہاں پر لوگوں کے کچھ اس طرح گروہ ہیں یا لوگوں کی اس طرح گروپس ہیں، who may not agree with it، جو اس کے ساتھ متفق نہیں ہوتے ہیں، who may not like it، جو شاید اس کو پسند بھی نہیں کرتے اور شاید اس کے ساتھ متفق بھی نہیں ہوتے، but in my judgment، لیکن میرے لحاظ سے، there are no other solution، اس کا کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ I am sure، اور مجھے یقین ہے،
The future history will record its verdict in the favor of it. کہ آنے والا تاریخ اپنے فیصلے کو اس کے حق میں دیں گے یا اس کے حق میں ریکارڈ کریں گے. verdict mean فیصلہ. and what is more اور مزید کیا ہے, it will be proved by the actual experience. یہ اصلی تجربہ یا اصلی ایکسپیرینس بتائے گا. آگے مزید کیا ہوتا ہے یہ ہمیں حقیقی ایکسپیرینس سے پتہ چل جائے گا as we go on, جیسا ہم آگے بڑھیں گے. There it was the only solution of India's constitutional problem. انڈیا کا جو دستوری مسئلہ تھا اس کا واحد حل یہی تھا کہ اس کو تقسیم ہونا ہی تھا. Any idea of a united India could never have worked. کوئی بھی اگر سوچ ہے, کوئی بھی اگر نظریہ ہے متحدہ ہندوستان کا, تو یہ نہیں کام نہیں کر سکتا ہے. In my judgment, میرے ججمنٹ کے حساب سے متحدہ انڈیا کا جو سوچ ہے تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے. It would have led us to a terrific disaster. اور یہ ہمیں انتہائی خوفناک ڈیزاسٹر مین ٹریجڈی, حادثہ یا آفت کو کہتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں انتہائی خوفناک حادثے کی طرف لے جا سکتا تھا. Maybe that view is correct. شاید کہ یہ میرا جو رائے ہے یہ صحیح ہو. Maybe it is not. شاید یہ صحیح نہ ہو. That remain to be seen. اس کو دیکھا جائے گا یا اس کو دیکھنے کے لیے باقی رکھا جائے گا. All the same, in this division, it was possible to avoid the question of minorities. سب کچھ یہ جو ڈویژن ہے اس میں یہ اقلیت کا جو سوال تھا اس سے ہم گریز نہیں کر سکتے ہیں یا اسے ہم رد نہیں کر سکتے ہیں. In one domain or the other. ایک ریاست میں یا دوسری میں. اقلیت کا یہ جو سوال ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں یا اس سے ہم پرہیز نہیں کر سکتے ہیں. ایک ریاست میں یا دوسرے میں کوئی نہ کوئی تو اقلیت میں رہ ہی جاتا ہے. Now that was unavoidable. اس کو ہم اب ناگزیر نہیں کر سکتے ہیں یا اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. There is no other solution. اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے. Now what shall we do? اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. Now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عظیم ملک پاکستان کو ہم خوشحال اور ترقی دیں, we should wholly concentrate on the well-being of the people. تو ہمیں اپنا مکمل توجہ لوگوں کی ترقی اور لوگوں کی. If you will work in cooperation, اگر آپ تعاون کے ساتھ کام کریں گے. Forgetting the past, ماضی کو بھول جائیں گے. Forgetting بھول جانا. Burying the hatchet, اور تلوار کو میان میں رکھیں گے. Burying the hatchet مطلب ہے تلوار کو میان میں رکھنا یعنی جنگوں کو ختم کرنا. You are bound to succeed, تو آپ لازماً کامیاب ہوں گے. Succeed کامیاب ہونا. If you change your past and work together, اگر آپ نے اپنا ماضی کو تبدیل کیا. Work together اکٹھے کام کیا. In a spirit, اسی جذبے کے ساتھ. That every one of you, کہ تم میں سے یا آپ میں سے ہر ایک, no matter to what community he belongs, اس کا کوئی پرواہ نہ رکھے. No matter کوئی پرواہ نہیں کرتا. To what community he belongs, کہ اس کا تعلق کون سے گروپ سے ہے یا کون سے گروہ سے ہے. No matter what relations he had, کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کیا تعلقات تھے. With you in the past, آپ کے ساتھ ماضی میں. یہ بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کیا تعلقات تھے. No matter کوئی پرواہ نہیں کرتا یا کوئی
وٹ از ہیز کلر کاسٹ اینڈ کریڈ، کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کا نسل کیا ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے. اینڈ فرسٹ سیکنڈ اینڈ لاسٹ اے سٹیزن آف دس اسٹیٹ، پہلا دوسرا اور آخر میں وہ اسی ملک کا باشندہ ہے. ود ایکول رائٹس، ایک جیسی حقوق یا ایک برابر حقوقوں کے ساتھ، پریویلیجز فائدوں کے ساتھ، اینڈ اوبلیگیشن اور فرائض کے ساتھ. دیر ول بی نو نیڈ ٹو دا پروگرس یو ول میک، آپ جو ترقی کریں گے، آپ جو پروگرس کریں گے، اس کی کوئی اختتام نہیں ہوگی. آئی کین ناٹ ایمپسائز اٹ ٹو مچ، میں اس پر بہت زیادہ زور نہیں دے سکتا. وی شوڈ بگن ٹو ورک ان دا اسپرٹ، ہمیں اس جذبے کے ساتھ کام شروع کرنا چاہیے. اسپرٹ، جذبہ. And in the course of time, all these angularities of the majority and minority communities، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام تفریق، انگولیرٹیز تفریق، یہ میجارٹی اکثریت اور اقلیت گروپوں کے درمیان جو تفریق ہے، جو فرق ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا. دا ہندو کمیونٹی اینڈ دا مسلم کمیونٹی، ہندو ذات طبقے کے درمیان اور مسلمان طبقے کے درمیان، یا ہندو ذات کے درمیان یا مسلمان ذات کے درمیان. بیکاز ایون اس ریگارڈز مسلم، کیونکہ حتیٰ مسلمانوں کے حوالے سے، ریگارڈز حوالہ، یو ہیو پٹھانس، پنجابیز، شیعہ سنیز اینڈ سو آن. حتیٰ مسلمانوں کے حوالے سے بھی آپ لوگوں میں پٹھانس ہے، پنجابیز ہے، شیعز ہے، سنیز ہے، اور اسی طرح اور ان امانگ ہندوز، اور ہندوؤں کے درمیان یو ہیو برہمنس، ویشنوس، کیتھلس، آلسو بنگالیز، مدراس اینڈ سو آن. حتیٰ کہ ہندوؤں میں بھی بہت ذات اور طبقے ہیں. ول وینش، یہ سب ختم ہو جائیں گے. وینش مین ختم ہونا. انڈیڈ، بے شک. اف یو آسک می، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے. دس ہیز بین دا بگیسٹ ہینڈرینس، دس ہیز بین دا بگیسٹ ہینڈرینس، یہ سب سے بڑا رکاوٹ رہا. in the way of India to attain freedom and independence، انڈیا کی آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے کے راہ میں یہ سب سے بڑا رکاوٹ رہا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یہ ذات جو ہے یہ سب سے بڑا رکاوٹ تھا. انڈیڈ ایلس، بصورت دیگر یا علاوہ، we would have been a free people long ago، بصورت دیگر ہم کب کے آزاد قوم ہوتے، آزاد لوگ ہوتے. no power can hold another nation، کوئی بھی طاقت دوسرے قوم پر قبضہ نہیں کر سکتا. especially a nation of 400 million souls and subjugation، اور خاص کر کے 400 ملین لوگوں کو غلامی میں رکھنا یا محکوم بنانا. سبجوگیشن، غلام کرنا، محکوم بنانا. nobody could have conquered you، کسی بھی کو آپ پر فتح نہیں ہونا چاہیے تھا. اینڈ یا آپ پر حکومت نہیں کرنی چاہیے تھی کسی بھی کو. کنکرڈ مین فتح کرنا. اینڈ ایون if it had happened، حتیٰ اگر یہ ہوا بھی، nobody could have continued its hold on you، تو کسی بھی کو آپ کے اوپر اپنا قبضہ جاری نہیں رکھنا چاہیے تھا آپ پر. for any length of time، اتنی عمر تک یا اتنی لمبے ٹائم تک. but for this، لیکن اسی وجہ سے، for this کا مطلب ہے اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا قوموں کے درمیان. therefore، اسی لیے we must learn a lesson from it، اسی وجہ سے ہمیں اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے. you are free، آپ آزاد ہے. you are free to go to your temples، آپ آزاد ہے کہ آپ اپنی گرجوں میں جائیں.
یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، آپ آزاد ہے کہ اگر آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہے، ٹیمپلز گرجے کو کہتے ہیں، آر ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ، یا عبادت کی کوئی دوسری جگہ پر اگر آپ جانا چاہتے ہیں، ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، اس مملکت پاکستان میں یا اس ریاست پاکستان میں آپ آزاد ہیں اگر آپ کہاں پر بھی جانا چاہتے ہیں۔ یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے، اور کاسٹ اور کریڈ، یا کسی بھی ذات یا عقیدے سے ہو سکتا ہے۔ That has nothing to do with the business of the state، اس کے ملک کا جو یا ریاست کے کاروبار کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ Now I think we should keep that in front of us as our idol، اب میں سوچتا ہوں کہ ہمیں بطور ایک مثال اسے اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ And you will find، اور آپ کو معلوم ہوگا that in the course of time Hindu would cease to be Hindu، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہے گا، and Muslim would cease to be Muslims، اور مسلمان نہیں رہے گا، not in religious sense، مذہبی اعتبار سے نہیں، because that is the personal faith of each individual، کیونکہ وہ ہر ایک بندے کا ذاتی عقیدہ ہے، but in political sense، لیکن سیاسی اعتبار سے as a citizen of the state، بطور اس ریاست کے باشندے کے لحاظ سے۔ Well gentlemen، I do not wish to take up any more of your time، اچھا معزز مہمانوں، میں آپ کا مزید ٹائم نہیں لینا چاہتا، and thank you again، اور ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، for the honor you have done to me، آپ لوگوں نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے لیے۔ I shall always be guided by the principle of justice and fair play، میں ہمیشہ انصاف اور شفافیت کے حصولوں سے رہنمائی لوں گا، without any، بغیر کسی، as put in the political language، جیسا کہ سیاسی زبان میں کہا جاتا ہے، will be justice and complete prejudice and ill will، in other words partiality or favoritism، جیسا کہ سیاسی زبان میں کہا جاتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا یہ میری مزاج کی جیسا کہ تعصب ہو گیا، بغض ہو گیا، یا دوسرے الفاظوں میں جانبداری یا پسندیدگی، یہ میرا اصول نہیں ہوں گے۔ ill will مطلب بغض، prejudice مطلب حسد یا تعصب، partiality جانبداری، favoritism پسندیدگی۔ My guiding principle will be justice، میرے رہنمائی اصول انصاف ہوں گے، incomplete impartiality، اور مکمل غیر جانبداری، partiality جانبداری، impartiality غیر جانبداری۔ and I am sure، اور مجھے یقین ہے that with your support and your cooperation، کہ آپ لوگوں کے مدد اور تعاون کے ساتھ، یا آپ لوگوں کی حمایت اور تعاون کے ساتھ، I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nation of the world، میں پاکستان کو دنیا کے ایک عظیم ترین حیثیتوں میں سے دیکھ سکتا ہوں۔ دوبارہ سنیے، آپ لوگوں کی تعاون اور آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ میں پاکستان کو ایک عظیم ترین مملکتوں کی حیثیت میں دیکھ سکتا ہوں۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اینڈ